السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ دوسری وحی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس میں لوگوں کو کفر و شرک کے ہولناک انجام سے ڈرانے کا حکم دیا گیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو اسی وقت ایمان لا چکی تھی جب آپ پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، اس لیے وہ بالاتفاق سب سے پہلی مومنہ ہیں۔ ان کے بعد اولین مومن ہونے کا اعزاز بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، بچوں میں حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو، عورتوں میں حضرت ام ایمن کو، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ کو، اور غلاموں میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پھر انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئیں گے، ازواج مطہرات کا جب ذکر چلے گا، اور سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک بھی چلتا رہے گا۔ باقی تین خوش نصیبوں کا ہم مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب خواجہ عبداللہ کی کنیز تھیں۔ ان کی وفات کے بعد بطور وراثت آپ کی ملکیت میں آ گئی۔ سیدہ آمنہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی۔ انہوں نے جی جان سے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور آپ کی بھرپور خدمت کی، اس لیے آپ ان کو یا اماں اے میری امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جس ہستی کو آپ یا اماں کہہ کر پکاریں اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان کی شادی حضرت عبید بن یزید سے ہوئی۔ عبید سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے ام ایمن کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ عبید کے بعد ان کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ ان کا تعارف پھر آگے آ رہا ہے۔ زید سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ اہل عشق و محبت کی نظروں میں اس خاتون کی عزت و توقیر کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ آپ ان واقعات سے کر لیجئے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن اور آزاد کردہ غلام ابن ابی الفرات میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا۔ تلخ کلامی کے دوران ابن ابی الفرات نے حسن کو برکہ کے بیٹے کہہ دیا۔ حسن نے وہاں پر موجود حاضرین سے کہا کہ تم لوگ اس بات کے گواہ رہنا۔ اس کے بعد حسن نے قاضی مدینہ ابو بکر بن محمد کی عدالت میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے ابن ابی الفرات سے پوچھا کہ تو نے حسن کو برکہ کے بیٹے کیوں کہا تھا؟ ابن ابی الفرات نے جواب دیا، میں نے ان کی دادی کا نام ہی تو لیا تھا، کوئی گالی تو نہیں دی تھی۔ عاشق رسول قاضی صاحب کو اس عذر گناہ بدتر از گناہ پر غصہ آ گیا۔ نہایت جلال کے عالم میں انہوں نے فرمایا، نزاع اور غصے کے موقع پر اس لہجہ میں برکہ کے بیٹے کہہ کر تو نے محترمہ برکہ کی توہین کی ہے۔ کیا تجھے محترمہ برکہ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں؟ تو حسن کو اس عظیم خاتون کی اولاد ہونے کا طعنہ دیتا ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ اس گھنونے جرم پر اگر میں تجھے معاف کر دوں تو اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر قاضی صاحب نے یہ زرعی فیصلہ سنایا کہ ابن ابی الفرات کو محترمہ برکہ کی توہین کے جرم میں 70 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ مستدرک حاکم میں جلد 4 میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ام ایمن کی
ایک نادانستہ غلطی ان کے لیے نوید شفا بن گئی۔ ہوا یہ، خود ہی وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور کمرے میں رکھے ایک برتن میں پیشاب کیا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اس برتن کو بھرا پایا تو سمجھی کہ پانی ہے، چنانچہ اٹھایا اور سارے کا سارا پی گئی۔ صبح دم آپ نے مجھے کہا کہ اٹھو اور اس برتن میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک آؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، وہ تو میں نے رات کو پی لیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اب زندگی بھر تجھے پیٹ کی کوئی بیماری نہ ہوگی۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان۔ ایک عام انسان کا پیشاب پلید اور مضر، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آب مقطر طاہر اور امراض شکم سے دائمی نجات کا سبب۔ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں اس بابرکت خاتون کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔